السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں بار بار ایک حوالہ آتا ہے۔ جب بھی کوئی حکومت کو چارج شیٹ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے اکانومی نہیں سنبھل رہی، اور اس وقت بھی بعض جرنلسٹ اور بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ اکانومی ٹھیک کر لیں ورنہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد آپ کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ لیکن آج آپ کو اس لیے بلایا ہے، میں اپنے ویورز کو بتا بھی دوں آپ کے بارے میں کہ آپ نے پی ایچ ڈی اکنامکس کی ہے یو ایس اے سے، اور اس کے بعد آپ پاکستانی یونیورسٹیز میں لمس میں، نسٹ میں اور حبیب یونیورسٹی کراچی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور پھر اس وقت آپ سعودی عربیہ میں ان کی جو منسٹری فار فائنانس ہے اس کے لیے ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈان، اور خاص طور پہ عرب نیوز میں بھی لکھتے ہیں۔ تو آپ کی نظر ہے ان ساری چیزوں پہ۔ تو پاکستان کے بارے میں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری اکانومی میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہی تھی، اور جب کہا جا رہا تھا کہ ہم چند ہی دنوں کے بعد شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اس سے لے کر اب تک ایک سفر طے کیا گیا ہے جس کو حکومت بہت سکسیسفلی سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے جنرل سرفراز کا بیان آ گیا، یا جیسے کچھ تجزیے آتے ہیں کہ اکانومی ابھی تک سٹیگننٹ ہے، اسی طرح جمود کا شکار ہے، آگے نہیں بڑھ سکی، سرمایہ کار آ نہیں رہے پاکستان میں۔ تو اس حکومت کے لیے اکانومی ایک خطرے کے طور پہ ابھی بھی موجود ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو سجاد صاحب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں آپ کا شو بھی دیکھتا ہوں تو بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، اور آپ کے ساتھ ایک سحر حاصل گفتگو ہونے جا رہی ہے معیشت کے اوپر۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ میں اس چیز کو کیسے دیکھتا ہوں، دیکھیں مجھے وہ وقت یاد ہے 3 سال پہلے جب ہر کوئی سوشل میڈیا پہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اینڈ اٹس ناٹ اے کویسچن آف ایف بٹ وین، یعنی کہ یہ ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا یا پرسوں ہو جائے گا۔ کہا یہ گیا تھا کہ یہ ناگزیر ہے، ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس وقت میں ایک مائنورٹی میں تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی جو فنڈامنٹلز ہیں، یا اس وقت جو لیڈرشپ نظر آ رہی تھی، یا ان کے جو بیانات آ رہے تھے، مجھے اس سے لگ رہا تھا، اور جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے دنیا کے اندر، اس میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کی اکانومی کو بیل آؤٹ کرے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پاکستان کی اکانومی کو بیل آؤٹ کیا۔ تو اگر ہم نظر دوڑائیں 3 سال پہلے کی طرف، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی طویل سفر طے کیا ہے ہماری اکانومی نے۔ تقریباً 3 سال پہلے اگر آپ انفلیشن سے شروع کریں، 40% کے قریب انفلیشن تھی آپ کا۔ اسی وجہ سے آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ تھا، پالیسی ریٹ جو تھا، وہ 21% تھا۔ اگر آپ ابھی دیکھیں، آپ کی انفلیشن اراؤنڈ 5% ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ کا 10.5% کے اوپر۔ تو آپ اسی میں آپ دیکھیں کہ کتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈیٹا ہے کہ آپ کی انفلیشن 40% سے اب 5% پہ آ گئی، آپ کا انٹرسٹ ریٹ 21% سے اب 10% پہ آ گیا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا، 10.5% پہ آ گیا۔ اس کے باوجود عام آدمی کی زندگی اسی طرح مشکل میں بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن کم ہوئی، اس کا مطلب شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی، حالانکہ اسٹریٹ میں کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ دیکھیے سجاد صاحب، پہلی چیز تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اینڈ لیٹ می فرسٹ ٹیل یو اباؤٹ انفلیشن۔ انفلیشن جو ہے نا، اٹس اے میجر آف ریٹ آف چینج، یعنی کہ قیمتیں ایسا کم نہیں ہوئیں، ان کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ پہلے 40% ایئر آن ایئر بڑھ رہی تھی، اب وہ 5% ایئر آن ایئر، یہ ابھی بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور قیمتیں جو بہت اوپر جا چکی ہیں وہ وہاں سے نیچے کبھی نہیں آئیں۔ تو یس، اس سے ابھی آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں جو آپ کے جو ڈفرینٹ سرویز آئے تھے، ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے جو پاکستان میں شائع ہوا، اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک ایوریج جو پاکستانی ہے، اس کی جو کیلری انٹیک ہے، یعنی اس کی جو فوڈ لینے کی کوالٹی ہے، وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی ایک لمحہ فکری ہے کہ اب ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کم
کھانا ان کو میسر ہے اور اس کی نیوٹریشن یعنی نیوٹریشن کی کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کے بہت سے آگے جو بیماریاں جی ایگزیکٹلی اور اس کے اور پھر ان بیماریوں کے اوپر نئے ایکسپینس ہوں گے نئے ایکسپینس ہوں جو گے کہ آپ نیوٹریشن پہ نہیں کر رہے ایگزیکٹلی آپ دوائیوں پہ کریں گے. بالکل. تو یہ آپ کی اور جو سیکنڈ پارٹ تھا آپ کی بات کا کہ دیکھیں عام آدمی کی زندگی میں ایک خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آتی. تو میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک پاورٹی اسیسمنٹ کروائی گئی ورلڈ بینک کی طرف سے. انہوں نے یہ دکھایا کہ 2015 2016 تک 2017 تک پاکستان میں پاورٹی نیچے آ رہی تھی. اس کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بعد سے پھر سے پاورٹی کے اندر نا ایک اضافہ ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں تھوڑا بہت. اور اب یہ کوئی انہوں نے اس کا ریٹ کوئی 22% کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو یہ یعنی کہ یہ نہیں 22% انکریز ہو رہی ہے. نہیں 22% آف دا ٹوٹل پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن, یہ خطے غربت سے اتنی نیچے. لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40% چلے گئے لوگ. دیکھیں اس کے ڈفرینٹ ایسٹیمیشنز ہیں. مطلب کوئی جو ہے وہ $1 اے ڈے ہے, کوئی $2 اے ڈے ہے. جو پاکستان کی اپنی پاورٹی لائن ہے اس کے مطابق یہ کوئی 22.5% کے اوپر وہ اسیسمنٹ اس کی نظر آئی. اچھا یہ تو خستہ حالی ہے پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کے عام لوگوں کی. لیکن جب ہم پوری دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو اب تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو فرسٹ ورلڈ وار نے امپائرز کو ختم کیا, سیکنڈ ورلڈ وار نے کالونیز ختم کی, اور پھر ایک نیا آرڈر آیا. بالکل وہ جو کولڈ وار کے دوران جو ویسٹرن ورلڈ تھا, کیپٹلسٹ ورلڈ, وہ نیٹو کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ, WTO کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے ساتھ, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ریجنل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ آیا. اور انہوں نے ایک دنیا میں ایک ہموار ترقی کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے ایک امبریلا بنانے کی کوشش کی. لیکن اب تو وہ امبریلا بھی ٹوٹ رہا ہے. جس طریقے سے ابھی ٹرمپ صاحب گئے وینزویلا اور 2 بندے اٹھا کے اسی طرح لے آئے جیسے ہمارے ہاں کوئی لینڈ لارڈ اپنے مزارے اٹھاتا ہے. اور جس طرح سے ایپسٹین فائلز میں ان کی وہ ساری موریلٹی اور جو سپر سٹرکچرز تھے کیپٹلزم کے وہ سارے پاش ہو گئے. تو دنیا بکھر رہی ہے. یعنی کہ یورپ میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی ڈیموکریسیز جو ہیں وہ واپس فاشزم کی طرف یا وہ جو نیشنلسٹ سخت گیر حکومتیں ان کی طرف جا رہی ہیں. ایتھنو نیشنلزم یا ایتھنو فیشزم جو ہے, وائٹ سپریمیسی, اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. انڈیا جو کہ دنیا میں کلیم کرتا تھا کہ ہم دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کمیونل گورنمنٹ آ گئی مودی جیسی. جو کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا از ناؤ پرفارمیٹیو ڈیموکریسی. اور اس وقت یورپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور خاص طور پہ برطانیہ کے لیے کہ وہاں پہ ریفارمسٹ آ رہے ہیں, جو نائجل فراج کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ وائٹ متعصب پارٹی ہے, اور جو کہ وہاں پہ جو ایشین گئے ہوئے, افریقن گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کافی اور مشکل ہو جائے گی. تو دنیا بھی بدل رہی ہے, اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہمارے چونکہ CDF صاحب کے نئے تعلقات بن گئے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں پیس جو بورڈ بنا ہے اس میں بھی ہم شامل ہو رہے ہیں. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گارنٹیز مل گئی ہیں پاکستان کی اکانومی کو کچھ سنبھلنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن پہلے تو آپ نے جو بڑا ہی اچھا پس منظر پیش کیا. آف کورس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو وکٹرز تھے, جو جیت گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار, انہوں نے ایک نیا نظام کیا جس کو P5 پرماننٹ 5 ممبرز آف دا سیکورٹی کونسل, ان لوگوں نے ایک نیا نظام بنایا. یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کی جو معیشت ہے اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے IMF بنایا گیا, ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے ورلڈ بینک, اور ٹریڈ کو مینیج کرنے کے لیے ایونچولی WTO. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا اور بڑا اچھا سفر طے کیا گیا یہاں تک کہ 1990 تک جو سو کالڈ فری ورلڈ تھی یا جو US لیڈ بلاک تھا, انہوں نے اپنے سب سے بڑے ایڈورسری جیسے سوویت یونین کو کولیپس کرنے پہ مجبور کر دیا. سوشلسٹ بلاک انہوں نے سمیش کر دیا. اور اس کے بعد ایک انٹلیکچوئل تھے, ان کا نام تھا فرانسس فوکویاما. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا اینڈ آف ہسٹری, اور اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اور یہ جو کیپٹلزم ہے نا, یہ فائنل سٹیج ہے ہیومن ایوولوشن کی. یعنی کہ یہاں پہ ہسٹری ختم ہو گئی ہے
اور اب دنیا ڈیموکریٹک اور کیپٹلسٹ انداز میں ہی آگے چلے گی. دنیا ایک اٹرنٹی جو ہے ڈیموکریسی کی ایک اٹرنٹی میں چلی گئی ہے اور ساری ختم ہو گئی ہے. ہاں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ریورس ہونے جا رہے ہیں اور سب اس کچھ. کو وہ چینج پھر کیسے ہوا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں میں تھوڑا سا ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مارکسزم نے یا سوشلزم نے دنیا میں بڑھتا ہوا جو کیپٹلزم تھا اس صدی کے شروع میں روس کے انقلاب سے پہلے، اس کو تھوڑا اس طرح کی ٹکر دی تھی کہ ان کو ریشنلائز کرنا پڑا، ہیومن رائٹس لے کر آنے پڑے، اپنے سٹینڈرڈز بنانے پڑے، ویلفیئر سسٹم بنانے پڑے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہیومن ایک کیپٹلزم کو بنانا پڑا. اور جب وہ خطرہ ہیومن فیس اور جب وہ خطرہ ختم ہو گیا تو وہ ایک بھیانک فیس جو ہے کیپٹلزم کا وہ ابھر کے دوبارہ سامنے آ گیا. وہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوا ہے کہ WTO کے اندر چائنا کو لے کر کے آیا گیا ایٹ دی انسسٹنس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ادر یورپین کنٹریز. ان کا خیال یہ تھا کہ جب چائنا WTO میں آ جائے گا اور وہ کیپٹلسٹ اکانومی چلائے گا تو ایونچولی کیا ہوگا کہ چائنا ہی ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن جائے گا. وہ چائنا تو ڈیموکریٹک نہیں بنا، لیکن جو ڈیموکریسیز تھیں وہ واپس چلی گئیں، وہ چائنا ماڈل پہ چلی گئی. وہ شی پن جنگ بننا چاہتے ہیں، ٹرمپ بھی وہی بننا چاہتا ہے، یورپ والے بھی وہ. تو یہ چائنا کی فتح ہے. حتیٰ کہ یہ جو اسکینڈینیوینز ملکوں کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، افریقہ کے لیے، ایشیا کے لیے ایک ماڈل ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیڈر بھی ایبسنٹ فائلز میں ان کے بھی ذکر آ رہے ہیں. تو میں اب واپس جاؤں گا کہ چائنا کو ڈیموکریسی بناتے بناتے جب چائنا کا اکنامک انجن چلا اور ساری 2-3 ملین جابز امریکہ سے چائنا ٹرانسفر ہو گئیں، تو امریکہ کے اندر بجائے چائنا امریکہ بنتا، امریکہ ٹوٹیلیٹیرین اور فیشزم کی طرف جانا شروع ہو گیا، جس کے شاخسانہ آپ کو روز آج کل نظر آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اولڈ ورلڈ تھی، جس میں فری ٹریڈ، جس میں کیپٹلزم، جس میں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، یہ سب چیزیں، پولیٹیکل کریکٹنس، یہ سب چیزیں تھیں، یہ ورلڈ سجاد صاحب اب ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب ہر کنٹری، ساری مڈل پاورز، ترکیہ، انڈیا، انڈونیشیا، پاکستان، سب اپنی اکانومی کے لیے نئی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز کی تلاش میں ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ USA اور انڈیا کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی، پھر بنگلہ دیش اور USA کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی. جن کنٹریز نے ذرا سی بھی بحث کی ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیرفس لگا دیے گئے. تو اب پاکستان بشمول ساری کنٹریز ایکسپورٹ کے لیے نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈ رہی ہیں. رکے نا، جو ہم نے ابھی تک نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈی ہوئی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں نا، کہ ابھی ہمارے جو مفکر ہیں یا رستو ہیں جو کہتے ہیں اکانومی کے کہ جناب اس وقت دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. مئی کی جنگ کے بعد جس طرح سے ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی طرف ان کی نظر ہے. ہم کوئی گرین ایک وہ انیشیٹو لے رہے ہیں، وہ پھر SIFC بنائی گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ امریکی اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. اور پھر جو سب سے بڑا ونڈو ہمارا چائنا کی طرف، کہ ہمارا بہت سارا دار و مدار جو ہے اپنی وار انڈسٹری کے حوالے سے بھی، سیٹلائٹ جو ہماری نئی فتوحات ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور اکانومی کے حوالے سے بھی ہم چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری یہ جو پیش قدمی ہے نئی، یہ جو 5 مئی کی جنگ کے بعد نئے رستے بنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نئی ڈیسٹینیشنز ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز USA اور چائنا کے بیچ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہاٹ کانفلکٹ، پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک سافٹ یا کولڈ کانفلکٹ ہے، یہ اب ایک ہاٹ کانفلکٹ بن چکا ہے، جاری ہے، جس میں ابھی یہ صحیح طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی کنٹری ان میں سے ایونچولی فاتح بنے گی ہوگی. پاکستان کے اچھے ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ، ہماری ڈپینڈنس ہے چائنا کے اوپر فار ملٹری ہارڈ ویئر، جو کہ ہماری بہت بڑی نیڈ ہے. بلکہ اب تو سافٹ ویئر کی بھی ڈپینڈنس ہے ان پہ.
رائٹ، مطلب آپ وہ چائنیز ملٹری جی پی ایس سافٹ کی ویئر، بات ہاں کر رہے یس ہیں، یس، بائیجو وغیرہ جو چیزیں ہاں ہیں ہاں ہاں ہاں، اس پہ یس ہماری کمپلیٹ ان کے ساتھ کیونکہ اگلی ڈپینڈنس ہے. جنریشن کے جہاز اور میزائل وہ سارے مل رہے ہیں ہمیں. وہ ہماری ان کے اوپر ڈپینڈنس ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی رانگ سائڈ پہ نہیں ہونا چاہتا فار سم ریزنس. اور ابھی تک ہم نے اس کو بہت، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں دونوں کو مینیج کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونچولی پاکستان کو ایک سائڈ پک کرنی پڑے گی. آپ دونوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا ان دا میڈیم ٹو دا لانگ ٹرم چلنا، بیکاز یہ دونوں ان کا ایک ہاٹ کانفلکٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے منرلز میں، وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ چائنا نے ریئر ارتھ کو کارنر کر لیا ہے بالکل دنیا میں. تو وہ پاکستان میں بھی ان کا انٹرسٹ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہے. اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ جو پہلے تو ہم ذرا تجزیہ کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری اکانومی کا ماڈل کیا ہے، کیونکہ جب ہم امریکہ کو دیکھیں گے اپنے سامنے، پھر چائنا کو بھی دیکھتے ہیں. چائنا کا جو ماڈل ہے اس میں 24 بلین ڈالر کی رفلی اندازتاً ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. اس میں سے آلموسٹ 21.5% چائنا کماتا ہے اس میں سے. اس 24 میں 21.5 بلین چائنا کما رہا ہے ایگزیکٹلی. اور ہمارا حصہ سارا 2.5 ہے، 3 بلین اس ڈالر میں کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ جو امریکہ نے ڈیل کیا ہے انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ ڈیل پاکستان کی ڈیل سے کمپیریٹیولی بہتر ہے. اب ان دونوں چیزوں میں کیا ہم نقصان میں نہیں جا رہا پاکستان؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں مجھے آپ اگر دیں ٹائم اس کے اوپر تھوڑا سا، میں اس پہ آپ کو آنسر یہ دیتا. یہ دونوں ڈیلز جو ہیں ان کے پیچھے جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں. پاکستان کیوں فری ٹریڈ میں ہے چائنا کے ساتھ؟ بیکاز ہمارے ساتھ ان کی ایک سنکرونائزیشن ہے ان ٹرمز آف دا ملٹری اینڈ ادر تھنگس. مطلب ہم ان پہ، ہماری ڈپینڈنس ہے، ہم ان پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ بھی ہم پہ کچھ چیزوں کے لیے ریلائی کرتے ہیں. انڈیا نے جو ڈیل کی ہے یو ایس اے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے حق میں نہیں ہے. انڈیا نے اپنا فارمنگ سیکٹر، انڈیا نے اپنا ڈیری سیکٹر کھول دیا ہے یو ایس سبسڈائزڈ امپورٹس کے لیے، جس سے انڈیا کے اندر اسمال فارمرز بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوں گے. انڈیا نے پرومس کیا ہے کہ ہم امریکہ سے $500 بلین کی امپورٹس کریں گے ایونچولی. اس وقت انڈیا یو ایس اے سے $40 بلین کی امپورٹس کر رہا ہے صرف. تو یہ جو 8x یا 8 گنا جو اضافہ ہے، یہ کتنی دیر میں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ تو سارا پیسہ امریکہ ہی بنائے گا نا. تو دیکھیں، جو چیز سمجھنے کی ہے نا سجاد صاحب، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ میں بولنے لگا ہوں، کہ دنیا جس طرح سے ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے نا، جس میں انسرٹنٹی ہے، جس میں والیٹیلٹی ہے، اس میں اب اس چیز کا تعین کہ کون سی کنٹری کس کے ساتھ کیا ڈیل کرتی ہے، یہ اکنامک ٹرمز نہیں کریں گی، یہ جیو پولیٹیکل ٹرمز کے اوپر یہ فیصلے ہوں گے. یعنی کہ سیکیورٹی کے پس منظر میں یہ فیصلے کیے جائیں گے. جو پاکستان چائنا کا ریلیشن شپ ہے، اس کی بھی جیو پولیٹیکل محرکات ہیں، اور جو انڈیا اور یو ایس کی ڈیل ہوئی ہے، اس کی بھی جیو پولیٹیکل محرکات ہیں. دیکھیں، ایک طرف اگر جیو پولیٹیکل آپ سینیریو کی بات کر رہے ہیں تو جغرافیہ تو ہمارا چین کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک سرکل بنا رہے ہیں انڈیا کے خلاف، چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش. اچھا، جبکہ اگر آپ ایک ورلڈ پولیٹیکل سٹریم کی بات کریں تو وہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے، 70 سال پرانا تعلق ہے. اب ان دونوں تعلقات کو، ہاں، امریکیوں نے ہمیں کئی دفعہ چھوڑ دیا، جیسے بائیڈن نے ہماری کال ہی نہیں سنی پچھلے 4 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ نہ مطلب عمران خان صاحب کی کوئی بات ہو سکی. بعد میں بھی بائیڈن جو تھا وہ بڑا کولڈ شولڈر رہا. یہ تو ٹرمپ نے بھی تو انڈیا کو کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کو ٹھوکنا ہے تو ٹھوک دو. وہ تو جب وہ انڈیا کچھ نہیں کر سکا تو اس کے بعد جا کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آئے ہماری طرف گھوم کے، انہوں نے کرسی کی رخ کیا، اور اس میں بھی چائنا کا بڑا کنٹریبیوشن. تو یہ بڑا ٹیکٹیکلی بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے کہ کسی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے ہم یہ دونوں کے ساتھ ہمیں چل نہیں سکیں گے؟
چل نہیں سکیں گے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاٹ کانفلکٹ میں ہیں، اور اب یہ ان کی ایک بیٹل فار ڈومینیشن شروع ہو تو چکی آپ کو ہوئی کوئی ہے۔ خطرہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کہیں آنے والے وقت میں ان کی پراکسی جنگ کا مرکز نہ بن جائے؟ جیسے کہیں اس سے پہلے ہم رشیا اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ کی لڑائی تھی اس میں افغانستان کی وجہ سے سینٹر آف دی گریوٹی بن گئے تھے، آنے والے دنوں میں پھر ہمارے لیے بہت مشکل نہیں ہوگا جیسے آپ نیریٹ کر رہے ہیں اسٹوری کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اتنے اہم اسباق سیکھے ہیں فرام آور ٹائم ان افغانستان، یا افغان وار جو تھی، یا سوویت ٹائم ان افغانستان، کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی بھی پالیسی میکر کسی بھی گریٹ پاور کی پراکسی بننا پسند کرے گا۔ تو آئی تھنک ابھی تک تو یہ نہیں، ریلیشن، ہم تو نہیں بننا پسند کریں گے، لیکن جس طرح سے بلوچستان کی لڑائی ہو رہی ہے ابھی تک، وہاں پہ بھی پراکسیز ہیں، اینٹی پاکستان پراکسیز ہیں، لوگ اس میں امریکن عمل دخل کی بات کرتے ہیں، یو اے ای کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو طالبان ہیں ان کو بھی کچھ ورلڈ فورسز جو ہیں وہ حمایت کر رہی ہیں، چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، رشیا کی انویسٹمنٹ ہے، طالبان سے ہمیں تھریٹ ہے۔ تو جب یہ پراکسیز ہماری ریجن میں کام کر رہی ہوں گی تو پاکستان انگیج ہو جائے گا ان کے ساتھ، اور پھر بڑی مشکل سے ان کے سامنے لڑنا اور سروائیو کرنا، ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم فیصلہ نہ کریں لیکن ہم پہ تھوپ دیا جائے اس جنگ کو۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈینجر ہے ان دا فیوچر، کہ جس طرح سے یہ دو پاورز کا آپس میں کانفلکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو اس میں گھسیٹ لیا جائے۔ لیکن آئی تھنک ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس کے حوالے سے ایڈوانس پلاننگ تھوڑی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تو کس نہیں طرح ہو سے۔ رہی نا، وہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت بھی جب ابھی تک وہ ہارٹ فائٹ شروع نہیں ہوئی چائنا کی اور یو ایس اے کی، ابھی بھی ہم اپنے افغانستان بارڈر کو نہیں سنبھال پا رہے، ہم بلوچستان کو نہیں سنبھال پا رہے، تو دقت تو ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اب میں آپ سے کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گا تاکہ ہم کوئکلی اس پروگرام کو کنکلوڈ کر سکیں۔ شور۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں یا اگلے بجٹ تک پاکستان کی اکانومی ہم اپنے لوگوں کو کچھ دے سکیں گے یا نہیں، یا اسی طرح یہ اسٹیٹس کو ہی چلے گا؟ آئی تھنک اسٹیٹس کو چلے گا۔ آئی تھنک اسٹیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ جو سو کالڈ پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہوئی ہے 3 سال پہلے کے مقابلے میں، یہ ڈیفینیٹلی ایک اچیومنٹ ہے۔ لیکن یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن سفر ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی کلیئر پکچر یا میپ ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایڈونچر ہو جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ اگر براہ راست خود آ جاتے ہیں اور ساری سیاسی پارٹیوں کی چھٹی کرا دیتے ہیں، نئے صوبے بناتے ہیں، اکانومی کو ری ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کے خیال میں کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے اگر ایسے ہو جاتا ہے تو آپ کی فسادت سے یہ ہے کہ اگر ان کو آپ بتا دیں کہ ایک ڈاکٹر اقدس افضل ہیں، ان کو بھی اکانومی کے اوپر کچھ بات چیت تو کرنے آپ کا سی وی شوق ہے۔ دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ابھی اس پروگرام کے بعد میں بلکہ لے کر آیا ہوں اپنا سی وی آپ کے لیے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کوئی بہتر ہوگا؟ I'm not entirely sure۔ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ تو ایڈونچر اس وقت دیکھیں، جب اس آپ کی میں کیوں اکانومی سمجھتا پہلے ہوں، سے ہی دیکھیں آپ کی سنبھل نہیں یہ رہی، تو پہلی یہ دفعہ نہیں ہے، ایڈونچر مس ایڈونچر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کی کئی کنٹریز کے اندر نا یہ والا ماڈل یوز ہو چکا ہوا ہے۔ آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں، وہاں جنرل پارک تھے، سوہارتو، سکارنو انڈونیشیا، پھر آپ مطلب تھائی لینڈ کے اندر یہ سارا ماڈل، چیلے کے اندر یہ ماڈل استعمال ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک بات اور سمجھنے کہا کی بھی یہ ہے، جاتا تھا کہ ڈکٹیٹر ترقی کر دیتا ہے، جیسے ایوب کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھیں دیٹ وہ جو سو کال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، اٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف کریٹنگ مینی کیا کہنا چاہیے ڈیوائڈنگ لائنز ان دا سوسائٹی اینڈ اور کنٹری، وہ اس قسم کے آپ کو زخم لگا جاتی ہے کہ پھر برسوں ان کو جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں۔ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد۔ تو
اللہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی اور جو پاکستان کی جغرافیہ ہے اور جس طرح سے صوبے ہیں اور جس طرح سے مختلف قومیتیں ہیں، ان کو چلانے کے لیے ہمیں ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، کسی ڈکٹیٹرشپ کی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر اقدس افضل صاحب، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سے نیکسٹ جلدی ملاقات ہوگی۔ ہم اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ۔